المتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے دیکھا ایک شخص آیا، سفید کپڑے پہنا ہوا تھا، بال کالے تھے اس کے، اور سفر کے بھی آثار ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے کہ دور سے سفر کر کے آیا ہو۔ ہم میں سے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے آیا، گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا، زانوں پر ہاتھ رکھے نبی پاک سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کو واحد حقیقی مانو، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا قال صدقت، آپ نے صحیح کہا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان رکھو، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اس کی کتابوں پر، جتنی کتابیں اتاری، سارے فرشتوں پر ایمان رکھو، قیامت کے دن پر ایمان رکھو، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ کہنے لگا قال صدقت، آپ نے صحیح کہا۔ خود ہی سوال کر رہا تھا، خود ہی تصدیق کر رہا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو ایسے نماز پڑھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو، تو ایسے نماز پڑھ کہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، اور سر کی آنکھوں سے بشر کا دنیا میں رہ کر اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تو ایسے نماز پڑھ کے اللہ کو دیکھ رہا ہو، تو اگر اللہ کے نام کا تصور ہی ہو جائے نماز میں، اس کے نام کا تصور، اس کے نام کا تصور، اس سے نور نکل رہا ہو، تو انسان کی نماز معراج بن جاتی ہے۔ اس کے نام کا ہی تصور اگر نماز میں ہو جائے۔ عرض کی اگر یہ کیفیت نہ ہو تو دوسری کیفیت بیان کی کہ پھر نماز میں یہ تمہیں خیال کرو، تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا تم اسے دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہو، ایسی یقین کی کیفیت ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر مجھے ایسا یقین ہے کہ اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میرے یقین میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ میں ایسا اللہ پر یقین رکھتا ہوں، ایسا تصور ہے میرا۔ فرمایا پھر تم یہ تصور کرو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اس تصور میں بھی نماز پڑھی جائے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بھی نماز معراج بن جاتی ہے، انسان محتاط ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کہیں کیمرہ لگا ہو، ویڈیو بن رہی ہو، انسان محتاط ہو جاتے ہیں کہ یار ہماری ویڈیو بن رہی ہے۔ تو پھر اگر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور یہ تصور باندھ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر کتنے وسوسوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وسوسے بہت آتے ہیں، تو وسوسے تو آئیں گے، اپنی توجہ کو پھر ادھر لگانا، بار بار شیطان کبھی ادھر سے حملہ کرتا ہے، کبھی ادھر سے حملہ کرتا ہے۔ بھولی ہوئی باتیں بھی نماز میں یاد آ جاتی ہیں، انسان بھولی ہوئی باتیں بھی نماز میں یاد آ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ،
قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک نے فرمایا جو مجھ سے سوال کر رہا ہے وہ مجھ سے کم علم نہیں رکھتا۔ قیامت کا سوال کیا تھا، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ نبی پاک اس سے پردہ اٹھانا نہیں چاہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے بتانے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں، لیکن بالکل یہ نہیں بتایا کہ کون سا سال ہوگا، یہ بتایا نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جو مجھ سے قیامت کا سوال کر رہا ہے مجھ سے کم جانتا نہیں ہے۔ اچھا، آپ قیامت کی نشانی ہی بتا دیں، قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ فرمایا کنیز اپنے آقا کو جنم دے گی، کنیز اپنے آقا کو جنم دے گی۔ قیامت کے قریب علماء نے لکھا کہ زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ جس عورت نے اس کو جنم دیا ہوگا وہ مالدار ہو جائے گا اور اپنی ہی ماں کو وہ اپنا ملازم رکھ لے گا، اپنی ہی ماں کو اپنا ملازم رکھ لے گا۔ قیامت کے قریب زنا اتنا عام ہو جائے گا، یہ قیامت کی نشانی بتائی گئی۔ فرمایا دوسری نشانی کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو جن کے جسموں پر کپڑا نہیں ہوتا تھا، پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی، یہ بکریوں کے چروانے والے، تم انہیں دیکھو گے بڑی بڑی عمارتوں میں دیکھو گے، بڑے بڑے عہدوں پر دیکھو گے، اور ان میں کوئی قابلیت بھی نہیں ہوگی۔ آج حکومت کا حال ہمارے سامنے ہے، یہ حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اگر کلرک کی نوکری لینے جائیں نا، ان کو کلرک کی نوکری نہ ملے۔ ایسی بڑی بڑی عمارتوں پر، بڑی بڑی گاڑیوں میں، فرمایا تم ایسے لوگوں کو، بھوکے ننگے لوگوں کو دیکھو بڑی بڑی عمارتوں میں بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر فرمایا آپ نے حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا عمر جانتے ہو یہ کون تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس کا رسول بھی بہتر جانتا ہے، یہ کون تھے؟ فرمایا یہ جبریل امین تھے، یہ جبریل امین تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ کس شکل میں آئے تھے؟ نوری فرشتہ ہے، نور سے بنا ہے، نوری فرشتہ نور سے بنا ہے، اور کئی دفعہ نبی پاک کے سامنے بشری شکل میں آئے، انسانی شکل میں۔ ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں یہ اکثر آیا کرتے تھے۔ نوری فرشتہ بشری شکل میں آ جائے، اس کے نور میں کوئی فرق پڑتا؟ دوبارہ اپنے سدرہ پر گئے، نور کے نور، نبی پاک کے سامنے آئے بشر۔ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوری بشر ہیں، آپ نور بھی ہیں، آپ بشر بھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبریل امین آپ کے سامنے ہے، نور بھی ہیں، بشری شکل میں بھی آ رہے ہیں۔ حضرت مریم کے پاس بھی آئے تھے، بشری شکل میں آئے تھے کہ میں تجھے سترا بیٹا دو، پھر انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں۔ دونوں طرح کے دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔